تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آئے جب انہیں پیاس لگی کہ اے موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں اب پانی پلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان تک تدریجن پہنچا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ عصا جنت سے اٹھایا تھا، اور اس کے ساتھ شاخیں بھی تھی، اور ان سے آگے پھر نبیوں میں وہ پہنچتا پہنچتا حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں، تو ان کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ وہ جو عصا تھا وہ جنتی اصل میں عصا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی، وہ عصا پتھر پر مارا تو اس سے پانی نکلا۔ کتنا؟ 12 الگ الگ چشمے پھوٹے اس سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ پانی ایک جگہ سے نکلا تھا۔ اصل میں قوم میں اتفاق اتنا زیادہ تھا کہ یہ لوگ ایک جگہ پر پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ تفاخر تھا ان میں کہ جس علاقے سے ایک قبیلہ پانی پیا وہ اپنی انسلٹ پیتا تھا کہ دوسرا قبیلہ وہاں پانی نہیں آ جائے۔ 12 جس طرح رستے وہ دریا سے گزرتے ہوئے نکلے تھے، اب یہاں پر 12 پھر ان کے لیے چشمے نکلے الگ الگ۔ تو انہیں پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر پانی عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے 11واں انعام تھا۔ یہ میں تعداد اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اتنے انعامات ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اور کتنا زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اب پانی انہوں نے وہ استعمال کیا، خود پیا بھی، نہانے کے لیے بھی، برتن بھرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پانی پلایا ایسے علاقے میں کہ جہاں پر پانی کا کوئی کسی طرح کا کوئی سرے سے کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صحرائی علاقے کے اندر انہیں پانی عطا کیا گیا، وہاں سے انہوں نے پانی پیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جن کو پانی میسر آیا۔ کس طرح میسر آیا؟ کہ پتھر کے اوپر عصا مارا گیا، وہاں سے پانی نکلا، انہوں نے پانی پیا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب پانی کی طلب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکماً یہ فرمایا کہ آپ یہ سلسلہ کریں۔ اب اگلا سلسلہ بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، بخاری شریف کی حدیث شریف، فرماتے ہم حدیبیہ میں 6 ہجری کو پہنچے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے، لوگوں کو پیاس لگی۔ آتش الناس یوم حدیبیہ، حدیبیہ کا دن تھا، لوگوں کو پیاس لگی۔ تو جب پیاس لگی تو لوگ آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اصل میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈفرنس کس جگہ پہ آ کے ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو پیاس لگی ہے تو انہوں نے پانی ایک تو شکوے شکایت کے ساتھ مانگا، جیسے وہ جب دریا کے پاس پہنچے تھے تو وہاں کہہ رہے تھے موسیٰ تم پیدا ہونے لگے تھے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا، ہمارے بچے قتل ہوئے، آج تم بڑے ہو گئے ہو تو آج تمہاری وجہ سے معاذ اللہ ہم سارے قتل کیے جائیں گے۔ اور یہاں جب پیاس لگی، یعنی کبھی کھانا مانگ رہے ہیں، کبھی پانی مانگ رہے ہیں، کبھی لباس مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کیے جا رہے ہیں۔ اور حدیبیہ پر مسلمان موجود ہیں، اور ارد گرد ظاہر ہے وہاں کنویں بھی ہیں، پانی کا اہتمام کہیں سے بھی ہو سکتا تھا۔ میں صرف اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتش الناس، لوگوں کو پیاس لگی۔ اب آنے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات سننے میں، اور پھر آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں، اسی کے اندر ہی ساری چیزیں ہیں، آپ نے توجہ رکھنی، توجہ ہٹی تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جس وقت صحابہ تشریف لائیں، اب اصول کیا بنتا تھا؟ وہ خود پانی ڈھونڈتے۔ بنی اسرائیل کی قوم کی طرح تو معاذ اللہ صحابہ نہیں تھے نا، کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ بیہیو کر رہے تھے، سرکار سے محبت کرنے والے۔
تو جس وقت آ رہے تھے تو یہ بھی تو بن سکتا تھا نا، خود جاتے کوئی کسی ساتھی کو بھیجتے، جاؤ تم پانی لے آؤ، کہیں سے کوئی کنواں تلاش کر لو. لیکن نظریہ کیا ہے صحابہ کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یقین کتنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اگر رستے میں کہیں پیاس لگی ہے تو پھر بھی سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہو جانا. اصل یہ سلسلہ ہے. اور جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کام تمہیں نماز پڑھانا ہے، میرا کام تمہیں دین کے مسائل بتانا ہے، میرا کام قرآن بتانا ہے، میرا کام پانی تھوڑی. یہ دونوں باتیں ہی کرنی آپ نے. صحابہ نے آتے وقت نظریہ کیا رکھا ہے؟ اگر پیاس لگی ہے تو اس مسئلے کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے. یہ نظریہ ہے، ورنہ صحابہ آتے کیوں؟ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں تو چلو صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی منع فرما دیتے کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ جا کے پانی کہیں سے تلاش کر لو، تم کہیں سے ڈھونڈو، کہیں سے پتا کرو کہ پانی تمہیں میسر آتا ہے تو پانی تم وہاں سے لے لو، کوئی چشمہ تلاش کر لو، کوئی کنواں تلاش کر لو. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر پہلے وضو فرمایا تھا، وضو والے برتن میں، چھاگل کہتے ہیں جس کو، یعنی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی بات میں ساری پہلے بیان کر چکا ہوں. وہ والا برتن پر اس میں پانی ہے، اور تھوڑا سا پانی، یعنی آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد تھوڑا سا بچ جاتا ہے جیسے. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ چھاگل لاؤ، وہ لائی گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا. یہ بخاری کا لفظ ہے، میرے نہیں ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں. یعنی یہ صحابہ کا دین کے ساتھ اخلاص ہے کہ حدیث جب پڑھائی ہے تو پوری پڑھائی ہے، اور آگے اس کی مکمل وضاحت کی ہے، کوئی بات چھپائی نہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اپنا اس چھاگل میں رکھا تو پانی یوں نکلا کہ جس طرح سے چشمے پھوٹتے زمین سے. قائل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. یعنی نبوت اس لحاظ سے پڑھانی ہوتی ہے، نبوت اس طرح بتانی ہوتی ہے. اب عام بندے کا بدن ہے، اس بدن سے کیا نکلے گا؟ ہماری انگلیاں ہم رکھ کے پانی کے اندر تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے کیا نکلے گا اس سے؟ اور اگر نکلے گا بھی تو کیا ہوگا؟ یعنی پہلی بات تو ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں پانی میں ہاتھ رکھوں گا اس سے پانی نکلے گا، یا میں برتن میں ہاتھ رکھتا ہوں اس پہ پانی نکل پڑے گا. اگر کوئی اتنا بڑا مدعی بن بھی جائے تو انسانی بدن سے کیا نکل سکتا ہے؟ خون نکلے گا، رطوبت نکلے گی. کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ انسانی بدن جو ہے وہ رکھا جائے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر یقین تھا ہی کچھ ایسا ہونا ہے تو سرکار نے دست مبارک رکھا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وحی ہوئی تھی کہ آپ اپنا عصا ماریں. یہاں پہ جو حکم ہو رہا ہے فَقُلْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو پتھر ہے نا اس پر تم اپنا ہاتھ، اس پر اپنا عصا مارو. اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اسی چھاگل کے اندر رکھا اور پانی نکلا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پیا بھی، طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا، ہم نے پیا بھی، ہمارے چوپایوں نے بھی پیا، ہمارے جتنے جانور تھے انہوں نے بھی پیا، ہم نے برتن بھی بھرے. یعنی یہ نبوت بتانے کی ضرورت ہے کہ نبوت اس کو کہتے ہیں. تو شاگردوں نے پوچھ لیا اتنے دن، بخاری کے لفظ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی بات بتائیے، پانی پہلے بتایا. یہ لفظوں کا ہی ہیر پھیر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ ہم کتنے تھے اس دن، یہ پوچھو پانی کتنا تھا اس دن. فرمانے لگے ہم تو صرف اس دن 1400 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کوئی بھوکا پی ہو جانا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے پانی نکلا ہے اور سب کے سامنے نکلا، اور جتنے پاس بیٹھے توہم پرست ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو سارے بت پرستی چھوڑ کے آئے ہیں. اور سامنے جو بیٹھے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں، ان میں صدیق کو عمر ہے،
ان میں عثمان و حیدر ہے، طلحہ و زبیر، یاد و صحیح، مقدس اور اپنے زمانے کے ذہین و فتیل لوگ، انٹلیکچوئلز اس دور کے بیٹھے ہو. نہ تو کسی نے جس وقت صحابہ پوچھ رہے تھے کسی نے اس وقت اعتراض کیے، اور نہ ہی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے وہ پانی نکلا ہے تو کسی نے اعتراض کیا ہے، اور نہ ہی بعد میں کسی چھپایا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں نکلا نہیں تھا، بس وقتی طور پہ ہو گیا ہوگا، یا نہیں پانی تھوڑا تھا بس سندے کو پورا آیا تھا. نہیں نہیں، صحابہ نے آگے مکمل اس کے پورے حالات بیان کیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارک رکھا، اس سے پانی نکلا تھا اور یوں نکلا تھا جیسے انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے، اور ہم سب نے پیا تھا اور ہم نے اپنے برتن بھی بھرے تھے. اور نکلا کہاں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس. اصل میں یہ چیز ہے جس کی آج ہمارے دور میں کمی ہے.